مرشد کامل اکمل۔ یہ کتاب سلسلہ سروری قادری کے موجودہ اور 31ویں شیخ کامل تحریک دعوت فکر کے سرپرست انسان کامل مرشد کامل اکمل سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزل اللہ الاقدس کی تصنیف ہے۔ اس کتاب میں 42 ٹاپکس ہیں اور 110 پیجز ہیں۔ اس کا پہلا ٹاپک ہے وسیلہ کا مفہوم اور شرعی حیثیت۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 35۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور اللہ کی طرف وسیلہ پکڑو۔ اس آیت مبارکہ میں 2 باتوں کا حکم ہوا ہے۔ اول، تقوی اختیار کرنا، دوم، اللہ کی پہچان کے لیے وسیلہ پکڑنا، ڈھونڈنا یا تلاش کرنا۔ تقوی کے لغوی معنی تو پرہیزگاری اور پارسائی کے ہیں، لیکن اصطلاحی معنوں میں قلب کا اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا نام تقوی ہے، اور جس انسان کا قلب جتنا زیادہ قرب الہی میں ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ متقی یا صاحب تقوی ہوگا۔ تقوی انسان کی باطنی کیفیت ہے اور اس کی انتہا دیدار الہی ہے۔ اس کی تصدیق اس حدیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے کہ ایک بار حضور علیہ السلام سے تقوی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ وسیلہ کا لغوی معنی واضح رستہ اور ایسا ذریعہ ہے جو منزل مقصود تک پہنچا دے اور اس حد تک معاون و مددگار ہو کہ حاجت مند کی حاجت باقی نہ رہے، اور اس وسیلہ کی بدولت وہ مقصود زندگی حاصل کر کے مطمئن ہو جائے۔ لسان العرب میں وسیلہ کی تعریف یوں کی گئی ہے، جس کے ذریعے کسی دوسری چیز کا قرب حاصل کیا جائے اسے وسیلہ کہتے ہیں۔ جلد 11 صفحہ 725۔ شرعی اصطلاح میں وسیلہ یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی ایسی ہستی کو وسیلہ بنایا جائے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہو، جس نے راہ سلوک طے کیا ہو اور اس راستہ کے نشیب و فراز سے واقف ہو۔ تصوف میں وسیلہ سے مراد مرشد، ہادی، شیخ یا پیر ہے، جو خود شناسہ راہ ہو اور راہ فقر کی منزلیں طے کرتا ہوا حریم قدس تک پہنچ چکا ہو، اور اب اس قابل ہو کہ امت کے ناقص و خام عوام کی رہنمائی کر کے اپنی روحانی قیادت میں انہیں شیطانی وساوس، خطرات اور نفس کی تباہ کاریوں اور رکاوٹوں سے بچا کر اللہ کے قرب میں لے جا سکے۔ اس صورت میں مذکورہ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوگا، اے لوگو، کسی ہادی کامل، مرشد کامل اکمل کی تلاش کرو تاکہ رب تک پہنچ سکو۔ بعض لوگ وسیلہ سے مراد ایمان لیتے ہیں، لیکن یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ہی ان لوگوں سے کیا گیا ہے جو ایمان لا چکے ہیں، اس لیے یہاں ایمان تلاش کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ رائے کہ وسیلہ سے مراد ایمان ہے درست نہیں ہے۔ کچھ لوگ وسیلہ سے مراد عمل صالح لیتے ہیں، لیکن اس رائے کے خلاف یہ دلیل ہی کافی ہے کہ آیت کریمہ میں وسیلہ ڈھونڈنے یا تلاش کرنے کا حکم ملا ہے۔ اعمال چونکہ غیر مرئی جو نظر نہ آتے ہوتے ہیں، اس لیے انہیں تو ڈھونڈا نہیں جا سکتا، لہٰذا وسیلہ سے مرشد کامل اکمل مراد لینا ہی مناسب ہے، کیونکہ مرئی اور محسوس ہونے کی وجہ سے اسے ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ اس رائے کو ترجیح دینے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ تمام اعمال صالحہ اس قابل نہیں ہوتے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب و حضور اور مشاہدہ حق تعالیٰ کا وسیلہ بن سکیں، بلکہ وہی اعمال یہ مقام و مرتبہ حاصل کرتے ہیں جو غرور و تکبر، حسد و کدورت، خود پسندی و ریاکاری اور نمود و نمائش کی علائشوں سے پاک ہوں۔ ان علائشوں اور غلاظتوں سے وہی اعمال پاک رہ سکتے ہیں جو مرشد کامل اکمل کی زیر تربیت اور اس کی ظاہری و باطنی نگرانی میں تزکیہ نفس کے بعد انجام دیے گئے ہوں۔ اس لیے یہ مناسب ہے کہ وسیلہ سے مراد ہادی صادق یعنی مرشد کامل اکمل لیا جائے، اور اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوا، مرشد کامل اکمل کی تلاش میں سستی نہ کرو تاکہ وہ تمہیں اپنی نگاہ کیمیا اثر، نورانی صحبت و قرب
اور روحانی اثرات و فیوزات سے منزل مقصود تک پہنچا دے، اور تمہارا تزکیہ نفس اس طرح کرے کہ تمہارے سب اعمال پاکیزہ ہو کر بارگاہ الہی میں قبولیت کے لائق ہو جائیں۔ بقول شاعر: اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو اہل طریقت اور اہل حدیث دونوں میں مقبول ہیں، بھی وسیلہ سے مراد شیخ مرشد لیتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے شاہ اسماعیل، جو مخالفین تصوف کے امام مانے جاتے ہیں، اپنی کتاب منصب امامت میں قرآن کے اس لفظ سے مراد شیخ لیتے ہیں۔ وہ اس آیت مبارکہ کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: مراد از وسیلہ شخص است کہ اقرب اللہ باشد در منزلت۔ ترجمہ: وسیلہ سے مراد وہ شخص ہے جو اقرب اللہ ہو، یعنی مقرب بارگاہ ہو۔ درج ذیل آیت میں لفظ وسیلہ کے معنی خود اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیے ہیں اور شک و شبہ کی گنجائش نہیں رکھی۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 57۔ ترجمہ: وہ لوگ جنہیں یہ مشرک پکارتے ہیں، وہ خود ڈھونڈتے ہیں اپنے رب کی طرف وسیلہ کہ کون سا بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اس آیت کی تفسیر شاہ اسماعیل جیسے سخت گیر اپنی کتاب منصب امامت میں یوں بیان کرتے ہیں: وَأَقْرَبْ إِلَى اللَّهِ بَاعْتِبَارِ منزلت اول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم است، بعد ازاں امام کے نائب اوست۔ ترجمہ: اور مقام کے لحاظ سے اقرب الی اللہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان کے بعد وہ امام جو ان کے نائب ہیں۔ ان احادیث مبارکہ میں بھی مرشد کی تلاش کا حکم ہے۔ الرفیق ثم الطریق، پہلے رفیق تلاش کرو پھر راستہ چلو۔ لا دین لمن لا شیخ لہ۔ ترجمہ: اس شخص کا دین ہی نہیں جس کا شیخ مرشد نہیں۔ من لا شیخ یتخذہ الشیطان۔ ترجمہ: جس کا مرشد نہیں شیطان اسے گھیر لیتا ہے۔ من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیۃ۔ مسلم شریف 4793۔ ترجمہ: جو شخص اس حالت میں مرا کہ اس کی گردن میں امام وقت مرشد کامل اکمل جامع نور الہدیٰ کی بیعت نہیں، وہ جہالت کی موت مرا۔ من مات بغیر امام مات میتۃ جاہلیۃ۔ مسند احمد 12144 12144۔ ترجمہ: جو شخص امام مرشد کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ الشیخ فی قومہ کان النبی فی امتہ۔ ترجمہ: شیخ مرشد کامل اکمل اپنی قوم مریدوں میں ایسے ہوتا ہے جیسے کہ ایک نبی اپنی امت میں۔ آج تک کسی ولی کامل کو ولایت، معرفت الہی اور مشاہدہ حق تعالیٰ بغیر کامل اکمل مرشد کی تربیت کے حاصل نہیں ہوا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ درس و تدریس کا سلسلہ چھوڑ کر حضرت فضل بن محمد فارمدی رحمۃ اللہ علیہ کی قربت اور غلامی میں نہ آتے تو آج ان کا شہرہ نہ ہوتا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اگر شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی اختیار نہ کرتے تو انہیں ہرگز یہ مقام نہ ملتا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اگر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے روحانی فیض نہ ملتا تو وہ گل و بلبل کی شاعری میں ہی الجھ کر رہ جاتے۔ اس طرح سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔ قصہ مختصر: فقر و طریقت کی تاریخ میں آج تک کوئی بھی مرشد کی رہنمائی اور بیعت کے بغیر اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکا۔ قرآن و سنت میں بیعت کا ثبوت: مرشد کامل اکمل سے بیعت لوازمات دین میں بنیادی حیثیت کی حامل ہے، اور اس کی گواہ خود قرآن اور حدیث کی تمام کتب ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے قبل اس کے کہ وہ دین کے باقی لوازمات یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، توحید وغیرہ کو سمجھے اور مدارج ایمان میں ترقی کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کرنا لازم تھا۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور کلمہ توحید زبان سے پڑھ لینے کے باوجود کوئی مسلمان قرار نہیں دیا جاتا تھا جب تک کہ وہ بیعت نہ کر لے۔ پس بیعت اقرار توحید و رسالت کے ساتھ لازم و ملزوم قرار دی گئی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی عمل بے حکمت اور بے سبب نہیں ہے، اور ہر عمل میں امت کے لیے کوئی نہ کوئی رہنمائی کا پہلو بھی پوشیدہ ہے۔ چنانچہ ایمان کے زبانی اقرار کے ساتھ ہی بیعت کو لازم و ملزوم قرار دینا اس بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی فیض کا حصول اور ان کی رہنمائی میں مدارج ایمان کی تکمیل بیعت کے بغیر ممکن نہیں۔ اس بات میں بھی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت کو اقرار توحید کے ساتھ لازم قرار دیا تو صرف اللہ کے حکم کے عین مطابق، جن کے متعلق قرآن گواہی دے رہا ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، سورۃ النجم آیت نمبر 3 اور 4۔ ترجمہ: اور وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں فرماتے بلکہ ان کا کلام تو صرف وحی الہی ہوتا ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ ان کا کوئی بھی عمل اپنی مرضی سے کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً ان کا ہر عمل بھی وحی الہی کے مطابق ہی ہوگا، اور یوں ہی بیعت بھی حکم الہی کے مطابق ہی ہوگی، اور یقیناً توحید و رسالت کے اقرار کی طرح انتہائی اہم اور دین کی تکمیل میں لازم ہوگی، ورنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہر مسلمان مرد و عورت کے اقرار ایمان کے ساتھ ہی اس سے بیعت نہ لیتے۔ مزید برآں بیعت کا تعلق سنت ہدا سے ہے، جن کا تارک منکرین اسلام میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ بیعت ان سنتوں میں شامل ہے جو دین کے احکام سے وابستہ ہیں اور جن کا ذکر قرآن میں بھی بڑے واضح الفاظ اور حکمت کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن ناکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما، سورۃ الفتح آیت نمبر 10۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ سے بیعت کرتے ہیں، اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ پس جس نے توڑ دیا اس بیعت کو تو اس کے توڑنے کا وبال اس کی اپنی ذات پر ہوگا، اور جس نے پورا کیا اس عہد کو جو اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا تو وہ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اس آیت مبارکہ سے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ذات کا اعلیٰ ترین رتبہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا عمل اللہ کا عمل ہے، ان سے تعلق اللہ سے تعلق ہے، ان سے بیعت اللہ سے بیعت ہے، وہیں بیعت کے عمل کی عظمت اور فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ اپنی ذات سے بھی منسوب کیا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت ان کے وسیلے سے اللہ کے ساتھ بیعت کرتے ہیں۔ یوں بیعت لینے کا عمل صرف سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نہ ہوا بلکہ سنت الہی بھی ہوا۔ پورے قرآن میں دین کے کسی دوسرے جز اور عبادت کو اللہ نے اپنی ذات سے منسوب نہیں کیا سوائے درود پاک کے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ البتہ درود پاک اللہ کی سنت تو ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہیں، کیونکہ انہوں نے خود اپنے آپ پر درود نہ بھیجا، اور دیگر تمام عبادات سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہیں لیکن سنت الہی نہیں۔ پس بیعت دین کا وہ واحد جز ہے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ثابت ہوا اور سنت الہی بھی۔ مندرجہ بالا سورۃ فتح کی آیت نمبر 10 کے مطابق بیعت کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اللہ سے عہد اور وعدے کی ایک صورت قرار دیا ہے۔ چونکہ بیعت اللہ سے ایک عظیم عہد ہے اور اس سے رشتہ جوڑنے کا ذریعہ بھی ہے، اس لیے اللہ نے اس عہد کو نبھانے کی سخت تاکید کی ہے، اس کے توڑنے پر پرسش کی تنبیہ بھی کی ہے اور نبھانے پر اجر عظیم کا وعدہ بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ کَفِیلًا۔ سورۃ النحل آیت نمبر 91 ترجمہ: اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جب تم نے اس سے عہد کر لیا ہے، اور اپنی قسموں کو انہیں پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو، اور تحقیق تم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر گواہ بنا لیا ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 34 ترجمہ: اور پورا کیا کرو اپنے وعدہ کو، بے شک ان وعدوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ بیعت اللہ کی رضا کا اور مومنین کے دل کی تسکین کا ذریعہ بھی ہے، کیونکہ ان کے اللہ سے رشتہ اور تعلق قائم ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 18 ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا جس وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، پس ان کے دلوں میں جو کچھ تھا اللہ نے جان لیا، پھر ان پر خاص تسکین نازل فرمائی۔ قرآن کے ساتھ ساتھ کثیر متفقہ علیہ احادیث مبارکہ جو تقریباً تمام معتبر کتب احادیث میں روایت کی گئی ہیں بھی بیعت کے عظیم سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا ثبوت ہیں۔ آغاز اسلام میں جب مدینہ سے کچھ وفود مکہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، تو جن افراد نے پہلے سال دعوت حق کو لبیک کہا، ان کی بیعت عقبہ اولیٰ کے نام سے، اور دوسرے سال بیعت کرنے والوں کی بیعت عقبہ ثانی کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اس بیعت کے متعلق فرماتے ہیں جب وہ رات آئی جس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ فرمایا تھا، تو ہم شروع رات میں سو گئے۔ جب لوگ گہری نیند سو رہے تھے تو ہم اپنے بستروں سے اٹھے، حتیٰ کہ وادی عقبہ میں اکٹھے ہو گئے، اور کوئی دوسرا آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے گفتگو فرمائی اور دعوت اسلام دی، انہیں اسلام کی رغبت دلائی اور قرآن پاک کی تلاوت فرمائی۔ یہ سن کر سب نے دعوت قبول کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کرنے کے لیے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنا دست اقدس بڑھائیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی قوم میں سے 12 نقیب نکالو۔ ہم نے ہر گروہ سے ایک ایک نقیب نکالا اور سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی۔ صحیح بخاری۔ لہٰذا انسان کامل، مرشد کامل کے ہاتھ پر بیعت کرنا قرآن و سنت سے ثابت ہوا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیعت ضروری ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء کے ساتھ بھی بیعت کی وہی اہمیت ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ظاہری غیر موجودگی میں بیعت اور وسیلہ کی زیادہ ضرورت ہے۔ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 10 میں اللہ کریم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بتایا کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، بلکہ یہ سمجھیں کہ ان کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ہے اور اللہ سے بیعت کی ہے۔ بعد والوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بیعت کی اور 2 واسطوں سے خدا تک پہنچے، پھر یہ واسطے اور وسیلے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ 14 صدیوں سے زائد عرصہ بیت گیا۔ اب اگر کوئی ایسے مرشد کامل اکمل کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے تو بے شمار وسیلوں اور واسطوں سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ وہ پاکیزہ اور کامل اکمل لوگ جو سلسلہ در سلسلہ بیعت ہوتے آئے ہیں، ان کا شجرہ فقر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے۔ ایسے برگزیدہ صفات لوگوں کو شیخ اتصال کہتے ہیں اور ان کے درمیان کسی جگہ انقطاع نہیں ہوتا۔ ایسے کامل حضرات
جس خوش بخت آدمی کو بیعت کر لیں اس کی روحانی نسبت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ قائم ہو جاتی ہے، اور فقر کی روح سے یہی سمجھا جاتا ہے گویا اس نے خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بیعت کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے اللہ تک پہنچ گیا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اپنے ان خلفاء اور نائبین سے بیعت اور وفاداری کی تلقین کی ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی وانہ لا نبی بعدی وسیکون خلفاء فیکثرون قالوا فما تأمرون قال فو ببیعۃ الاول فالاول آتوہم حقہم فإن اللہ سائلہم عما استرعاہم۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3455 3455۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے انبیاء ان کی سیاسی رہنمائی بھی کیا کرتے تھے۔ جب بھی ان کا کوئی نبی ہلاک ہو جاتا تو دوسرے ان کی جگہ آ جاتے، لیکن یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ہاں میرے خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ان کے متعلق آپ کا ہمیں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جس سے بیعت کر لو اس کی وفاداری پر قائم رہو اور ان کا جو حق ہے اس کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن ان کی رعایا کے بارے میں سوال کرے گا۔